گزشتہ درس میں اخلاق کے حوالے سے بنیادی گفتگو کی گئی کہ اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی فطرت ایک وہ کہ جو انسان کی تخلیق کے ساتھ اس کی ذات کا حصہ بنائی جاتی ہے اور جس کا کبھی بھی تبدیل ہونا ممکن نہیں ہوتا، اور دوسری وہ کہ جسے ہم عادت کے نام سے جانتے ہیں کہ جو انسان کسی کی صحبت میں بیٹھ کر اختیار کرتا ہے یا پڑھنے کی وجہ سے یا کہیں سے سن کر اس چیز کو اپنی ذات کا حصہ بناتا ہے، اور یہ چیز انسان اگر تھوڑی کوشش کرے تو اچھی ہو یا بری اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی ہیں یہ تمام کے تمام پیدائشی طور پر اخلاق حسنہ کے ساتھ متصف فرمائے ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بھی پیغمبر اور نبی ایسے نہیں رہے کہ جن کی آغاز یا جن کی فطرت میں پہلے خدا نخواستہ معظمہ کوئی برائی ہو اور بعد میں اس برائی کو انہوں نے اچھائی سے تبدیل کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی ہی معصوم اور سارے ہی پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاق حسنہ کا پیکر ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ علیہ السلام کی شان دیگر تمام انبیاء کے مقابلے میں کئی گنا برتر اور افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں سے ایک عادت اور ایک صفت و خوبی آپ علیہ السلام کا صبر، علم اور عفو و درگزر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی معاملے میں چیز کو فوری طور پر کسی بھی حوالے سے ریئیکشن نہ دینا، رد عمل نہ دینا، اور ہر چیز کو بہت ہی صبر کے ساتھ اور بہت ہی بردباری کے ساتھ ہر چیز کا جائزہ لینا، اور اس کے بعد پھر کسی بھی عمل کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں کمالی عقل کا ثبوت ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری کا بھی بہترین ثبوت ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ سامنے کوئی واقعہ ہوتا نہیں اور ہم اس واقعے کے حوالے سے نہ تو کوئی جانچ پڑتال کرتے ہیں، نہ کسی قسم کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس معاملے کے حوالے سے میری رائے سامنے آئے اور میری ہی رائے کو اہمیت دی جائے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو بردباری کے بھی خلاف ہے، جو صبر و تحمل کے بھی خلاف ہے، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جلد بازی میں فوری طور پر قائم کی گئی رائے غلط ہوتی ہے اور بعد میں اپنی اس رائے کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معاملات پر اپنا تحمل آپ علیہ السلام نے دکھایا۔ مثلا سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے وہ واقعہ ہے کہ جس میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا، آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرما لی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم کا انتظار فرماتے رہے، اور یقیناً آخر میں یہی ہوا کہ حکم نازل ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پر لگائی گئی جو تہمت تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بری فرمایا۔ اب ایک مثال دیجیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک شوہر اپنی بیوی کی عزت کی خاطر فوراً بول پڑتے ہیں اور فوراً حضور کی رائے ظاہر فرماتے ہیں، تو یقیناً لوگ اسے ایک جذباتی قسم کی رائے قرار دیتے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کی عزت رکھنے کی خاطر جو اس سے سمجھ میں آیا وہ اس نے کہہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل نہیں فرمایا، آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آنے والے حکم کا انتظار فرمایا۔ اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ بڑے سے بڑے گمبھیر مسائل میں، بڑے سے بڑے پیچیدہ مسائل میں آپ علیہ السلام فوری رائے ظاہر نہیں فرماتے تھے، اور یہی آج ہمیں حضور کی سیرت کی یہ بات ہمیں اپنے کردار میں رکھنی چاہیے اور اپنانی چاہیے کہ ہر معاملے میں جذباتی ہو کر فوراً اپنی رائے کا اظہار کرنا، ریئیکشن دینا، رد عمل دینا، یہ چیزوں کو سلجھانے کے بجائے بگاڑنے کا بہت بڑا سبب بن سکتا ہے۔ حضور کی سیرت کی اس خصوصیت کو ہم اگر اپنا لیں اور ہر معاملے میں دونوں قسم کی چیزوں کی شبہات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال کریں، کچھ تحمل سے، کچھ صبر سے کام لیں،
تو بڑے سے بڑے فتنوں سے ہم یوں ہی بڑی آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ضرور ہوگا کہ بعد میں جو رائے ہم قائم کریں گے وہ رائے یقینی طور پر حالات کے سامنے آنے کے بعد ہوگی، اور کسی کے لیے ہماری اس رائے کو جھٹلانا یہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور ہمیں اپنی رائے کے غلط ہونے کی وجہ سے کم شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الحمد للہ رب العالمین۔